السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں تعارفی بات کے بارے میں، یعنی تبلیغی جماعت میں نکلنے کے بعد، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد مسجد کے اندر ساتھیوں کے بیچ میں جو بات کی جاتی ہے ظہر کے بعد، تو اس کو تعارفی بات بولتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اور بنائی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس سے اور آسان اور ہلکے الفاظوں میں ایک ویڈیو اور بناؤں تاکہ ہر ساتھی اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جب بھی دنیا کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا تھا اور لوگ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کرتے اور نیکی کو چھوڑ کر بدی کو اختیار کرتے اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتے، تو اللہ رب العزت ان کی اصلاح کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجتے تھے۔ لیکن اب یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے، اس لیے دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہم پیدائشی اور خاندانی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں اس دین کی کوئی قدر و قیمت معلوم نہیں۔ یہ دین ہم تک کس طرح پہنچا ہے اور اس دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور اکابر امت نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر انہوں نے کہاں کہاں ہجرت کی ہے، ہمیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اس دین کو پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، حتیٰ کہ اپنا گھر بار، کھیتی باڑی اور اپنی جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہجرت کی۔ یہ سب کچھ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر جو ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، ان کو سن کر ہماری روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ایسے دل سوز اور قلب و جگر کو پارا پارا کر کے رکھنے والے ناقابل فراموش واقعات آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں مل سکتے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، جب صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ والوں نے صحابہ اکرام کی جو نصرت کی تھی، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی قوم نے ایسی نصرت نہیں کی جس طرح مدینہ منورہ والوں نے صحابہ اکرام کی تھی۔ جب صحابہ اکرام کی ہجرت اور مدینہ والوں کی نصرت آپس میں مل گئی تو پھر سارے عالم میں دین کا پھیلنا آسان ہو گیا۔ تو ہماری جماعت بھی فلاں شہر سے ہجرت کر کے آپ کے شہر میں آئی ہے۔ ہم آپ سے آپ کا مال نہیں چاہتے، ہم آپ سے آپ کی جان نہیں چاہتے، ہم تو آپ کا تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں۔ آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے شہر میں بھی دین کا پھیلنا آسان ہو جائے گا، جو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، دین کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے پرندے کے دونوں پر یعنی بازو جب تک صحیح سالم رہتے ہیں تو اس کے اڑنے کی رفتار تیز ہوتی ہے، اگر دونوں پروں میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے تو اس کی رفتار میں فرق آ جاتا ہے، وہ تیز اڑنے کے بجائے بہت آہستہ سے اڑنے لگتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین کے بھی دو بازو ہیں، ایک ہجرت، ایک نصرت۔ جب تک امت کے اندر یہ دونوں لائن کی محنت زندہ رہے گی، اس وقت تک 100% دین زندگی میں موجود رہے گا، اور جب ان میں سے ایک میں بھی کمی ہو جائے گی تو دین کا پھیلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمیشہ ہجرت اور نصرت کے لیے تیار رہو۔ اگر ہم ہجرت اور نصرت کو چھوڑ دیں، دعوت اور تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں، عمومی اور خصوصی گشت کو چھوڑ دیں، تو لوگوں کے دلوں میں
اور لوگوں کے گھروں کے اندر دین کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لوگ کھلے عام خدا کے حکموں کو پامال کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکال دیں گے، شیطان اور نفس امارہ ہم کو اپنے چنگل میں جکڑ لے گا، ہر گھر میں شیطان کا بول بالا ہوگا۔ اس طرح یہ امت مسلمہ جہنم کے قریب ہو جائے گی۔ اگر کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر میں اور میرے صحابہ نے طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا، میرے صحابہ نے دین تم تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگیوں کو قربان کر دیا، اور یہ دین تمہارے سامنے لٹتا رہا، مٹتا رہا، تم خاموش رہے، میری سنتوں کا جنازہ نکلتا رہا اور تم خاموش رہے، لوگ کھلے عام خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہے اور تم خاموش رہے، اور لوگ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کرتے رہے اور تم خاموش رہے، لوگ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرنے لگے، تم اس وقت بھی خاموش رہے۔ تو بتاؤ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم کیا منہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھیں گے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو سیکھنے کے لیے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم سارے ساتھی تیار ہو جائیں۔ جب تک آپ کے محلے میں ہماری جماعت رہے گی تو محلے کا ہر ساتھی ہمارا ساتھ دے۔ تو بتائیں اس نیک اور عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ جب تک ہماری جماعت یہاں رہے گی کون کون بھائی ہمارا ساتھ دیں گے؟ وہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اور آپ کی بستی میں گشت کب ہوتا ہے، ملاقاتیں کب ہوتی ہیں، وہ وقت بھی بتاؤ۔ اور جو بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں ان کی لسٹ بنا کے دو اور ان ساتھیوں سے ہماری ملاقات کراؤ۔ تو محترم ناظرین، یہ تعارفی بات تھی اور میں نے بہت آسان اور ہلکے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات نے بخوبی سنا بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔